الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ یہ ہمارے اعتکاف والے بھائی کون کون سے ہیں وہ ذرا ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس وقت سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ ہمیں اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اپنی عبادات کو مضبوط کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ وقت دیا ہے، یہ مہلت دی ہے کہ ہم نے اپنے لیے، اللہ کے لیے تو ہے ہی ہیں، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے یہ عشرہ نکالا ہے، تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمارے جو ایک مسلمان ہونے کے ناطے پاک ہونے کے حوالے سے، اگرچہ کہ ایک مسلمان کی جو فطرت ہے، جو اللہ نے فطرت بنائی ہے وہ اسلام ہے، فطرتاً وہ طاہر ہے، پاک ہے، فطرتاً ایک مسلمان پاک ہے۔ ہاں غیر مسلم ہے تو اس کو اسلام قبول کرنے کے لیے یا اسلام میں داخل ہونے کے لیے غسل کروایا جاتا ہے، اسی وجہ سے تاکہ وہ جو اندرونی طور پر پاک ہونا چاہ رہا ہے تو ظاہری طور پر بھی وہ پاک ہونا چاہیے۔ تو ایک مسلمان اندرونی طور پر پاک ہوتا ہے، غیر مسلم اندرونی طور پر، باطنی طور پر پاک ہونے کے لیے اس طرف اسلام کی طرف آتا ہے تو اس کو ظاہری طور پر پاک کرنے کے لیے غسل کروایا جاتا ہے۔ تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں پہچان بتلائی ہے پانی کے حوالے سے کہ آپ نے جب طہارت حاصل کرنی ہے اور اسی طرح جب نماز کے لیے آنا ہے تو وضو کرنا ہے، اگر وضو نہیں تو پھر غسل اگر واجب ہے تو وہ کرنا ہے۔ تو اس میں ابتدائی چیز جو دیکھی جائے گی جس سے ہم نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ پانی ہے۔ پانی سے ہم نے اپنے آپ کو دھونا ہے نا، کیونکہ ایک مسلمان اندرونی طور پر، باطنی طور پر، داخلی طور پر تو وہ پاک ہی ہے، اس نے اپنے باطن کو جو ظاہر ہے اس کو پاک کرنا ہے، اس کو پاک کرنے کے لیے، اس کو دھونے کے لیے، صاف کرنے کے لیے پانی ہے۔ پانی کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزیں بتلائیں کہ 3 چیزیں پانی میں دیکھی جائیں گی کہ وہ پاک ہے یا ناپاک ہے، کیونکہ اگر پانی خود ہی ناپاک ہے تو وہ دوسرے کو نہیں پاک کر سکتا، کیونکہ وہ خود ہی گندا ہے، خود ہی میلا ہے۔ اس میں پہلی چیز دیکھی جائے گی اس کا ذائقہ، پانی کا جو نیچرل ذائقہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کڑوا، نمکین، وہ بھی ایک نیچرل ہی ہے، پانی کا ذاتی وہ ایک ٹیسٹ ہے، اس کے علاوہ کوئی ٹیسٹ اس کا خراب تو نہیں ہے۔ اس کی بو کہہ لیں یا خوشبو کہہ لیں، وہ خراب تو نہیں ہے۔ مثلا پانی اگر صاف ہو تو اس کے اندر سے بو نہیں آتی، باہر لائن کا، گٹر کا پانی ہے یا نالی کا پانی ہے، اس کا رنگ بھی بدلا ہوتا ہے اور اس کا سمیل، اس کی بو بھی بدلی ہوئی ہوتی ہے، تو گویا کہ وہ ناپاک ہے، وہ پاک نہیں ہے۔ تیسری چیز ذائقہ، بو اور اس کا رنگ، یہ 3 چیزیں بنیادی ہیں پانی کے چیک کرنے کے لیے کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے۔ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ اس کا رنگ، اس کا ذائقہ اور اس کی بو، یہ 3 چیزیں اس کے اندر دیکھی جائیں گی۔ اگر ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے، مثلا پانی کا ذائقہ ٹھیک ہے، پانی کا رنگ خراب ہے، پانی کا جو سمیل ہے، خوشبو ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن رنگ خراب ہے، اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ رنگ کیوں خراب ہے۔ اب کچھ رنگ خراب یا کچھ رنگ پانی کے بدلنے کے بعد ہم استعمال بھی کرتے ہیں، جس طرح کھالے کا پانی ہے، نہر کا پانی ہے یا دریا کا پانی ہے یا سمندر کا پانی بھی ذرا بلو سا عام روٹین سے ہٹ کے لگتا ہے، لیکن جب ہم اس کو اٹھائیں تو صاف ہوتا ہے۔ اب جو کھالے کا یا نہر کا پانی ہے اس کا رنگ کیوں خراب ہوتا ہے جبکہ اس کا ذائقہ بھی ٹھیک ہے، اور بعض دفعہ تو میٹھا پانی ہوتا ہے، نہر کا یا دریا کا پانی میٹھا ہوتا ہے، سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے، تو وہ میٹھا پانی ہے، پینے کے قابل ہے، لیکن اس کا رنگ ٹھیک نہیں۔ تو اب ہم فیصلہ کیسے کریں گے کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ میں اپنے آپ کو اس سے پاک کر سکتا ہوں، وضو کر سکتا ہوں، غسل کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ اس کو تھوڑی دیر ہم رکھ لیں گے دیکھنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے۔ تو جو اس کے رنگ کو بگاڑے ہوئے ہے وہ چیز الگ ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ مٹی ہے، وہ مٹی ہے کیونکہ وہ کچی جگہ ہوتی نہر نیچے سے دریا ریت ہوتی ہے مٹی ہوتی ہے وہ پانی میں شامل ہوئی ہوتی
اس کی وجہ سے اس کا رنگ تبدیل ہوا ہوتا ہے، تو وہ رکھنے کے بعد پانی وہ طاہر ہے، پانی وہ پاک ہے۔ اگر کوئی نہر میں، ویسے بھی جو چلتا پانی ہوتا ہے وہ ویسے بھی پاک ہی ہوتا ہے، کھڑا پانی اگر تالاب ہے یا سوئمنگ پول ہے اس کی کیفیت الگ ہوگی، جو چلتا پانی ہے نہر والا، دریا والا، اس کی کیفیت الگ ہوگی۔ اب یہ پانی کا کیا ہمیں حکم ملا کہ یہ پاک ہے، ہم اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں، ہم اس سے غسل بھی کر سکتے ہیں۔ پانی کی پہچان اب ہمیں ہوگی۔ اس کے علاوہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی رہتی ہے، ذائقہ اس کا ٹیسٹ اگر ٹھیک نہیں ہے، جو پانی کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ نہیں ہے۔ بعض دفعہ آبادی کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے پانی کا فرق ہوتا ہے، جس طرح یہاں اگر ہم اپنے اس ایریے کی بات کریں تو یہاں پانی نمکین ہے کافی زیادہ، اتنا نمکین کہ اگر وضو کرتے ہوئے کلی بھی کریں تو وہ نمک محسوس ہوتا ہے بعد میں بھی، یا ہاتھ چپکتے ہیں، ملتے ہیں، وہ نمکیات کا اثر ہوتا ہے اس وجہ سے۔ کسی اور علاقے میں جائیں وہاں پانی کڑوا ہوتا ہے، یہ اس طرف کا علاقہ ہے، یہ پہاڑی والے سائڈ گلستانی جوہر کی طرف، وہاں باقاعدہ ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے، کڑوا ہے، لیکن پانی اپنے اصل ذائقے پر ہے، اس سے نہایا بھی جا سکتا ہے، اس سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس سے ہٹ کر اس کا ذائقہ ہوگا تو پھر وہ پاک دیکھنا پڑے گا کہ پاک ہے یا نہیں ہے۔ ہم نے پاک کس سے ہونا تھا؟ پانی سے۔ پانی کی ہم نے پہچان کر لی۔ یہ 3 چیزیں یاد رکھ لیں، پانی کا ذائقہ، پانی کی بو اور پانی کا رنگ۔ یہ 3 چیزیں ہمیں اپنے سب سے پہلی دیکھنی ہے کہ پانی کے اندر یہ صفات موجود ہیں یا ان میں سے کوئی ایک ہے، 2 نہیں ہے، یا 2 ہے 1 نہیں۔ اگر تو ایسا معاملہ ہے تو وہ ہمیں پاک نہیں کر سکتا۔ مثال دیتا ہوں میں، ہم کپڑے دھوتے ہیں یا نہاتے ہیں، نہانے میں ہم نے صابن استعمال کیا ہے، کپڑوں میں ہم نے سرف یا صابن استعمال کیا ہے۔ اب یہ کپڑوں کا دھلا ہوا جو پانی ہم بہاتے ہیں، کیا ہم اس سے غسل کر سکتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی مجھے جو اس چیز کو سمجھ سکا ہے وہ بتلائے۔ اس کا رنگ بھی چینج ہو گیا، اس کا ذائقہ بھی چینج ہو گیا، اس میں کیمیکل شامل ہو گیا ہے، کپڑوں کی میل شامل ہو گئی، جسم کی میل شامل ہو گئی۔ اب ہم اس پانی کو بہا دیتے ہیں، وہ پانی استعمال کے قابل نہیں رہتا۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، وہ ہم بعد میں اس کا جو ایک پروسیس ہے وہ کر لیں، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن ہم اس پانی کو استعمال کس وجہ سے نہیں کرتے کہ اب اس میں صابن شامل ہو گیا، میل شامل، گندگی شامل ہو گئی ہے، اب ان صفات کا حامل نہیں رہا۔ یہ جو 3 صفات ہم نے بیان کی ہیں، ان 3 صفات کا یہ حامل نہیں رہا، اس کا رنگ بھی چینج ہو گیا، اس کا ٹیسٹ بھی چینج ہو گیا۔ ہاں ممکن ہے خوشبو یا بو اس کی چینج نہ ہوئی ہو، وہ نیچرل وہی ہو، لیکن 2 چیزیں، 2 صفات جو ہم نے صاف پانی میں تلاش کرنا تھی وہ یہاں نہیں مل رہی، تو اب ہم اس کو اپنی طہارت کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں کوئی اور صافی، کوئی میلا کپڑا صرف والے کپڑے میں دھو لیں وہ الگ بات ہے، وہ صاف ہو جائے گا، لیکن اپنے جسم کو یا وضو کے لیے ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہمارا آتا ہے، یہ واضح ہو گیا سب کے لیے؟ کوئی سوال، کسی کا کوئی چیز نہ سمجھ آئی ہو وہ آپ درمیان میں پوچھ سکتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا ہمارا ٹاک ہے، سیکھنے سکھانے کا مرحلہ ہے، تو اس میں ایسے نہ بیٹھیے گا کہ کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو وہ گزر جائے، تو اسی لیے یہ خاص آپ کے لیے، کیونکہ بطور تربیت بھی ہونی چاہیے، اور اعتکاف تربیت کا بھی نام ہے، وہ ہمیں موقع میسر کرتا ہے۔ اس کے بعد جو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے نماز کے حوالے سے، اب ہم پاک ہو گئے، پاک ہونے کے لیے ہم نے پانی استعمال کر لیا، اب پاک ہونا کیسے؟ جس چیز سے ہم نے پاک ہونا تھا وہ چیز ہمیں میسر ہو گئی، ہم نے چیک کر لیا، دیکھ لیا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اس کے دیگر مسائل بھی ہیں، چلتے پانی کے حوالے سے، پانی کے اندر کوئی چیز ہو اس حوالے سے، ہم اس میں نہیں جاتے، اسی پر ہی رہتے ہیں۔ اب ہم نے وضو کرنا ہے نماز کے لیے، تو یہاں پر 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ایک ہوتا ہے حدث اکبر، ایک ہوتا ہے حدث اصغر۔ حدث اصغر کہتے ہیں باتھ روم چلا گیا بندہ، چھوٹا پیشاب کر لیا، ہوا خارج ہو گئی، سو گیا، اس طرح کی جتنی بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا وضو ٹوٹنے کی ایک یہ بھی کہتے ہیں ما خرج من سبیلین، سبیلین جو ہیں شرمگاہیں آگے پیچھے، وہاں سے کوئی بھی چیز آ گئی، ہوا آ گئی، کوئی اور چیز آ گئی، تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ اس کو کہتے ہیں حدث اصغر، چھوٹا حدث، چھوٹا کا۔ حدث اکبر کس کو کہتے ہیں؟ حدث اکبر اس کو کہتے ہیں کہ نیند میں احتلام ہو گیا، اگر شادی شدہ ہے تو اس نے وقت بیوی کے ساتھ گزارا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے،
خواتین ہیں ان کے ایام ہیں یا ان کے پیدائش کا مرحلہ ہے وہ گزرتا ہے، تو اب غسل ہے، یہ ہے حدث اکبر، وضو سے کام نہیں چلے گا، یہاں غسل کرنا پڑے گا۔ یہ دونوں میں فرق ہے، یہ فرق پتہ چل گیا، حدث اصغر اور حدث اکبر۔ اصغر حدث ہوگا تو وضو کر لیں گے، وضو سے ہم پاک ہیں۔ اکبر ہوگا تو غسل کرنا پڑے گا، غسل کر کے پھر ہم وضو کریں گے اور پھر ہم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب اے مومنو نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، مرافق اس کو کہتے ہیں، یہ کونی جو ہوتی ہے، اللہ نے کہا کہ اپنے ہاتھ دو یہاں تک، کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اپنے جو پاؤں ہیں دونوں پاؤں ان کو دھو، کعب یہ اس کو کہتے ہیں، کعب یہ ہے ٹخنا، اس کو کعب کہتے ہیں، تو یہاں تک ہم نے پاؤں دھونے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، کہ جب تم جنبی ہوتے ہو یعنی کہ تم پر غسل جنابت جب واجب ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو تم پاک کرو، جب تم ناپاکی کی حالت میں چلے جاتے ہو تو پھر اپنے آپ کو پاک کرو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، اللہ رب نے کہتا ہے کہ اگر تم اپنی خواتین سے ہو کر آئے ہو یا باتھ روم سے آئے ہو، غائط بیسیکلی بڑے پیشاب کو کہتے ہیں، تو اس میں دوسرا چھوٹا پیشاب بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اگر تم وہاں سے آئے ہو، باتھ روم سے آئے ہو یا اپنی خواتین سے آئے ہو، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر تمہیں پانی میسر نہیں ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پھر تم نے تیمم کرنا ہے۔ پہلے اللہ رب العالمین نے وضو بتایا اور وضو کا مختصر طریقہ بتایا، اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر پانی تمہارے پاس نہیں ہے تو تم نے تیمم کرنا ہے۔ اب تیمم کا طریقہ کیا ہے وہ اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کیا، فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، بس کہ اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو تم نے مسح کرنا ہے مٹی سے، پاک مٹی سے، طاہر مٹی سے، ایسی مٹی نہیں جو خراب ہو یا سخت چیز نہیں یا گوبر نہیں یا ہڈی نہیں، بلکہ کچی، جس کو ہم کچی مٹی کہتے ہیں، اس سے کرنا ہے اور وہ صاف ہونی چاہیے، پاک ہونی چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین نے پانی کی عدم موجودگی پر مسلمانوں کی سہولت کے لیے حکم دیا۔ یہاں تک بات ہماری واضح ہو گئی۔ کل ہم انشاءاللہ اسی وقت بیٹھیں گے، تیمم کس طرح کرنا ہے اور وضو کس طرح کرنا ہے، پریکٹیکلی ہم انشاءاللہ دونوں چیزوں کو یہاں کریں گے، تاکہ اس میں کوئی شک نہیں، ہمیں تیمم بھی آتا ہے، وضو بھی آتا ہے، لیکن ممکن ہے کہیں کوئی غلطی ہو۔ بعض دفعہ ایک چھوٹی سی میں چیز دے کر بات ختم کرتا ہوں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم وضو شروع کرتے ہوئے ہاتھ دھوتے ہیں، تو ہم جب آپ سب بھی پریکٹس کیجیے گا، یہاں بھی وضو کریں گے تو نوٹ کریے گا، اور یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہیں یہ توجہ کرنے سے، نوٹ کرنے سے جائیں گی۔ ویسے جب عدم توجہی سے ہم روٹین میں کرتے رہیں گے نا تو پھر پتہ نہیں چلے گا۔ ہم جب شاور ٹوٹی کھولتے ہیں پانی لینے کے لیے، وضو کے لیے، تو ہم سب سے پہلے یوں کرتے ہیں، ایسے ہی ہے، ہم کیا کرتے ہیں، غور کریں، یوں، گویا کہ ہم پہلے بائیں ہاتھ کو دھوتے ہیں پھر دائیں کو دھوتے ہیں۔ وضو میں یہ نہیں ہے، وضو میں پہلے دائیں کو دھونا ہے پھر بائیں کو دھونا ہے۔ ہم روٹین میں غیر محسوس طریقے پر جب وضو شروع کرتے ہیں تو ہم ہاتھ دھوتے ہوئے بائیں کے اوپر سے دایاں لے آتے ہیں، دایاں یعنی کہ بعد میں دھوتے ہیں اور بایاں پہلے دھو لیتے ہیں، جبکہ اصل شریعت نے جو ہمیں کہا ہے وہ یہ کہا کہ پہلے دایاں دھونا ہے پھر بایاں دھونا ہے، یعنی کہ جب ہم شروع کریں پہلے دائیں کو پھر بائیں کو۔ تو یہاں سے ہم انشاءاللہ کل آگے بات چلائیں گے، یہ آپ سب نوٹ کیجئے گا۔ کل میں انشاءاللہ سوال کروں گا کہ کون پہلے دائیں کو دھوتا تھا اور کون بائیں کو۔ زیادہ تر تو میرے میں بھی ایسا تھا، میں بھی پہلے بائیں سے، کیونکہ پتہ نہیں تھا۔ اب نوٹ کرنا شروع کیا تو پتہ چلتا ہے کہ بغیر توجہ کے روٹین کی کیفیت میں ہم پہلے بایاں دھو بیٹھتے ہیں۔ تو وضو میں اور غسل جنابت میں غسل کرتے ہوئے پہلے دایاں پھر بایاں، اس سے آگے انشاءاللہ ہم موضوع چلائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سیکھنے، سکھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ جی کیجیے، سوال کیجیے۔ یورپ میں جیسے ابھی وہ سیوریج کے پانی کو وہ لوگ فیڈ کر کے اس سے نہا رہے ہیں، اسی کپڑے دھو رہے ہیں۔ جی بالکل۔